جسے لوگ عموماً دو موقعوں پہ پڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب کوئی انسان موت کے قریب ہو اور اس وقت سورہ یاسین کی اس کے پاس تلاوت کی جائے تو اس کی روح سہولت سے بدن سے نکل جائے گی۔ اور اسی طرح ویسے بھی اس کی تلاوت باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں بازار میں تو سورہ یاسین علیحدہ چھپی ہوئی ملتی ہے اور لوگ بڑے اہتمام سے سورہ یاسین کا ختم بھی کرواتے ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت میت کے لیے اعلیٰ درجے کا ایصال ثواب ہے، لیکن جو اس کا طریقہ ہم نے اختیار کیا، مدرسے سے بچے بلا لیے یا گاؤں محلے کی عورتیں اکٹھی کر لی یا مرد اکٹھے ہو گئے، یاسین کا ختم کرنا ہے، قرآن کا ختم کرنا ہے، یہ ترتیب اور یہ طریقہ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ہمارے فقہائے حنفیہ بلکہ کوئی بھی فقیہ اس کا قائل نہیں۔ یہ ایک ہمارا رواج ہے، کیونکہ پورا قرآن پڑھیں گے تب ثواب پہنچے گا، یہ مسئلہ تو کہیں نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، ایک سپارہ پڑھ لیں، 2 سپارے پڑھ لیں اور اپنے میت کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اور پھر لوگ بڑی غلط فہمی میں ہیں، شہروں کے اندر زیادہ رواج ہے، لوگ لے جاتے ہیں طلباء کو کہ یہ طلباء ہمارے والد کے لیے قرآن پڑھیں گے، ہماری والدہ کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ میرے بھائی، والدین تیرے تھے، تو خود ان کے لیے نہیں پڑھ رہا تو طلباء کو کیا مصیبت ہے کہ وہ تیرے والدین کے لیے قرآن پڑھیں؟ وہ تو تیرا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، وہ آئیں گے 2-4 رکوع پڑھیں گے، تو ان کو کھانا کھلائے گا۔ پہلے تو تجھے نہیں ثواب ہوگا، پہلے تجھے ثواب ہو تو تب تیرے والدین کو ثواب پہنچے۔ اور اگر یہی طریقہ ہو کہ کچھ بندے بلاؤ، جمع کرو، ختم کرواؤ، کھانے کھلاؤ، تب ہی ایصال ثواب ہو، تو پھر جن کی اولاد غریب ہے وہ غریب تو اپنے والدین کے لیے یہ ختم، یہ کل خانیاں یہ تو نہیں کرا سکیں گے، ان کے والدین کا کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ اولاد خود عبادت کرے، ان کے لیے تلاوت خود کرو، ان کے لیے نفل خود پڑھو، ان کے لیے حج اور عمرے خود کرو اگر والدین فوت ہو گئے ہیں ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرو، مسجد بنواؤ اور کوئی نیکی کا کام کرو، مالی صدقات کرو۔ اولاد خود جو نیکی کرے گی وہ نیکی والدین کو پہنچ جاتی ہے، اصل طریقہ یہ ہے۔ بہرحال تو سورہ یاسین کو اس موقع پہ یاد کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، عوام الناس کو بھی یہ یاد ہے۔ لیکن میرے عزیز خیال کر، جب تک سورہ یاسین کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو میں اور آپ نہ مان لیں، اس وقت تک سورہ یاسین پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ،
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اوپر سے رحمت نہیں آتی بلکہ ان پر لعنت آتی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن میں جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو مانتے نہیں۔ سورہ یاسین میں مسئلہ کیا ہے؟ صاحب یاسین کون تھا؟ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اگر میں اور آپ اس عقیدے کو مان لیں پھر ہمارا سورہ یاسین پہ ایمان ہے۔ اگر ہم سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں زبان سے لیکن سورہ یاسین میں اللہ نے اپنے ایک ولی کی زبان سے جو مسئلہ بیان کروایا ہے اس مسئلے کو ہم نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ اس کے خلاف ہے، تو پھر 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑ دفعہ بھی سورہ یاسین پڑھ کوئی بھی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ پڑھنے کا ثواب تب ہوگا کہ پہلے سورہ یاسین کو ماننا پڑے گا۔ جو سورہ یاسین کو مانتا ہے وہ پڑھے گا، ثواب ہوگا۔ اب آؤ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے 2 نبی بھیجے ایک بستی کی طرف، اور ان نبیوں نے جا کے اس بستی میں تبلیغ کی۔ نبیوں کی تبلیغ کیا تھی؟ ان نبیوں نے تبلیغ کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او قوم والو عقیدہ بنا لو، نظریہ بنا لو، لا الہ، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن اللہ کے شریک کوئی نہیں۔ یہ سورہ انبیاء میں اللہ نے نبیوں کی تبلیغ، نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر نبی کو کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو یہ دعوت دے کر بھیجی، یہ تبلیغ دے کر بھیجی، یہ پیغام دے کر بھیجا۔ اللہ وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ پیغام یہ ہے، لا الہ الا انا، الہ کوئی نہیں، پکاریں سننے والا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں۔ کبھی سوچا کرنا وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے نبیوں کو پتھر لگے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے نبیوں کو شہید کیا گیا؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے نبیوں کے بدنوں پہ آرے چلائے گئے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے نبیوں پہ فتوے لگے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے لوگوں نے نبیوں کو پاگل کہا، نبیوں کو جھوٹا کہا، نبیوں کو شاعر کہا، نبیوں کو کم عقل کہا؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے نبیوں کو جہاد کرنا پڑا، نبیوں کو تلوار اٹھانی پڑی؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے ہمارے نبی کو 13 سال مکہ میں مارے کھانی پڑی؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے ہمارے نبی کو روتے ہوئے مکہ چھوڑنا پڑا؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے میرے مرشد کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں؟ وہ کون سا مسئلہ ہے میرے عزیز؟ خیال کر، وہ مسئلہ نماز والا نہیں، روزے والا نہیں، حج والا نہیں، زکوٰۃ والا نہیں، خیرات والا نہیں، داڑھی رکھنے والا نہیں، نکاح والا نہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھنا۔ سورۃ صافات ہے،
آیت نمبر 25 ہے، اللہ نے وہ مسئلہ بتایا جس مسئلے کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ دشمنی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اللہ کہتا ہے ہر دور کے کافروں کی عادت یہ تھی، اللہ اکبر، کافروں کی عادت یہ تھی، ہر دور کے کافروں کا مزاج یہ تھا، عادت یہ تھی، جب ان کے سامنے نماز والا مسئلہ بیان ہوتا تو انہیں غصہ نہ چڑھتا، وہ کہتے اچھی بات ہے، روزے والا مسئلہ کہتے اچھی بات ہے، حج والا مسئلہ بیان ہوتا، ہمارے لوگ تو زیادہ سے زیادہ 1 حج کر لیں، 2 حج کر لیں، 3 حج کر لیں، مکے کے اندر تو ہر بندہ، کسی نے 50 حج کیے ہوئے، کسی نے 60 حج کیے ہوئے، کسی نے 50 60 70 حج کیے ہوئے، لیکن خیال کرنا نماز کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، مشرک کے ماتھے پہ 12 نہیں بجتے، روزے کا مسئلہ بیان ہو 12 نہیں بجتے، زکوٰۃ کا مسئلہ بیان ہو 12 نہیں بجتے، شادی غمی خوشی کے مسئلے بیان ہو 12 نہیں بجتے، اسے غصہ نہیں چڑھتا، لیکن جب یہ مسئلہ بیان ہو، اللہ کہتا ہے ہر دور کے کافروں کی عادت یہ تھی، مزاج یہ تھا، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہوتی تھی، میری توحید بیان ہوتی تھی، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، آگے سے بدماشیاں کرتے تھے اور کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کافر کہتے نبیوں کو، لوگوں کو کہتے یہ نبی تو شاعر ہے، یہ نبی مجنون ہے، اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ اب بھی مسئلہ حل نہ ہو تو چل قرآن کی سیر کرنا، ایک سورت آ گیا، سورہ صاد ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ کیا کہتے وہ؟ نبی کہتا الہ ایک ہے اور کوئی الہ نہیں، لات منات عزا الہ نہیں، حضرت عیسیٰ الہ نہیں، حضرت عزیر الہ نہیں، بی بی مریم الہ نہیں، ود سوا یغوث یعوق نصر الہ نہیں۔ آج کے دور میں کیا کہا جائے؟ لات منات عزا کو تو کوئی نہیں پوجتا، آج کے دور میں کہا جائے گا اور لوگوں پیر باب اللہ کا ولی ضرور ہے لیکن الہ نہیں، حضرت فرید اللہ کا ولی ضرور ہے لیکن الہ نہیں، عبداللہ شاہ غازی اللہ کا ولی ضرور ہے لیکن الہ نہیں، سلطان باہو اللہ کا ولی ضرور ہے لیکن الہ نہیں، حضرت علی اللہ کا ولی ضرور ہے لیکن الہ نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کی ولیہ ضرور ہے لیکن الہ نہیں، حسنین اللہ کے ولی ضرور ہے لیکن الہ نہیں، آمنہ کے لال نبیوں کے امام ضرور ہے لیکن الہ نہیں۔ الہ ہے تو اکیلا کون ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کہتا ہے الہ اکیلا اللہ ہے، یہ تو کوئی نیا مسئلہ ہے، ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، یہ مسئلہ تو پہلے ہم نے کسی سے سنا ہی نہیں ہے۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں او جی نیا دین آ گیا ہے، میرے عزیز دین نیا نہیں ہے، ہم نے توجہ نہیں کی، یہ دین تو اتنا پرانا ہے، اس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ بہرحال آ جاؤ، اللہ نے 2 نبی بھیجے، نبیوں نے تبلیغ کی، قوم والوں نے نہیں مانا، اللہ نے مدد کے لیے تعاون کے لیے تیسرا نبی بھیج دیا، تیسرا نبی آ گیا، خیال کرنا اللہ نے تیسرے نبی کے ساتھ ان کی مدد کی۔ جب تیسرا نبی آ گیا اور وہ تینوں نبی گئے بستی کے چوک کے اندر،
اور بستی کے چوک میں کھڑے ہو کے ان نبیوں نے اپنی تبلیغ شروع کی، لا الہ الا اللہ تفلحو۔ خیال کرو، ہر دور کا مشرک جو تھا نا، وہ اللہ کو بھی مانتا تھا، اللہ کی صفتوں کو بھی مانتا تھا۔ ہر دور کا مشرک، مکے والے اللہ کو مانتے تھے، نبی علیہ السلام کے باپ کا نام عبداللہ تھا، اللہ کو مانتے تھے، قرآن بھرا پڑا ہے اس پہ، ادھر چلا گیا تو موضوع رہ جائے گا۔ ہر دور کا مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی صفتوں کو بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کی صفتوں میں، اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے۔ مکے والے مانتے تھے خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، بیٹیاں بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اتنی توحید تو مکے والے بھی مان رہے تھے۔ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا، نبی علیہ السلام کی دعوت یہ تھی اللہ اکیلا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، خالق ہونے میں اس کا شریک کوئی نہیں، رازق ہونے میں شریک کوئی نہیں، جی داتا دستگیر ہونے میں شریک کوئی نہیں، بارشیں برسانے میں شریک کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے میں شریک کوئی نہیں، غیب دان ہونے میں شریک کوئی نہیں، حاجت روا مشکل کشا ہونے میں شریک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے میں شریک کوئی نہیں، اولاد دینے میں شریک کوئی نہیں۔ نبی کی دعوت تھی شریک کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں۔ وہ کہتے اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو کچھ اختیار دے رکھے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، نادان لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ خیر آ جاؤ، نبیوں نے تبلیغ کی، مسئلہ بیان کیا، اللہ اکبر، سارے مخالف ہو گئے، ساری بستی مخالف ہو گئی۔ جا کے بیٹھ، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، مولوی بھی مخالف، پیر بھی مخالف، سید بھی مخالف، سردار بھی مخالف، چودھری بھی مخالف، ملک بھی مخالف، نمبردار بھی مخالف، سیاسی بھی مخالف، وڈیرے بھی مخالف، زمیندار بھی مخالف، مزدور بھی مخالف، سارے مخالف کھڑے ہیں۔ ادھر وہ تین نبی اکیلے کھڑے ہیں، سارا شہر مخالفت میں کھڑا ہے۔ وہ تین نبی لوگوں سے پیسے نہیں مانگ رہے، وہ تین نبی لوگوں سے نذرانہ نہیں مانگ رہے، وہ تین نبی لوگوں سے شکرانہ نہیں مانگ رہے، وہ تین نبی لوگوں سے عہدہ نہیں مانگ رہے، وہ تین نبی لوگوں سے کرسی نہیں مانگ رہے، وہ تین نبی لوگوں سے اپنے نعرے نہیں لگوا رہے۔ ان نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحیدی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ توحید بہت بڑی دولت ہے، خدا کی قسم، ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھو، اس کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اور توحید اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کا مقابلہ اللہ کا عرش بھی نہیں کر سکتا۔ توحید اتنی بڑی دولت ہے۔ نبیوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، لوگ مخالف ہو گئے۔ ایک بندہ ہے، اس کا نام حبیب نجار ہے، ابھی تک ایمان اسے بھی نصیب کوئی نہیں ہوا، لیکن ضدی نہیں ہے، ہٹ درم نہیں ہے، انابت والا ہے، طلب والا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، کام میں مصروف ہے، بڑی ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ہے، لکڑ ہارا ہے۔ ایک بندہ اس کی دکان کے سامنے سے گزرا اور اسے کہنے لگا تو ادھر بیٹھا ہے، شہر کے چوک کے اندر بڑا ہنگامہ بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا یار بتا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یار شہر کے چوک میں تین بندے آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ
الا اللہ تفلحو. یہ بندہ اپنی دکان سے کھڑا ہوا، نمازی کوئی نہیں، روزے دار کوئی نہیں، حاجی کوئی نہیں، صدقے خیرات والا کوئی نہیں، ایک عام ترخان ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ہے، اٹھا اپنی دکان سے، چل پڑا شہر کے چوک کی طرف. آگے جا کے اس نے اللہ کی توحید کا مسئلہ ماننا تھا، اللہ کا ولی بننا تھا. ولی بننے کے لیے چل پڑا، توحیدی بننے کے لیے چل پڑا. اللہ نے اس کے چلنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. آیا شہر کے کنارے سے رجلن ایک مرد، یسعا دوڑتا ہوا. شہر کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، شہر کے چوک میں پہنچا. خیال کرو، چوک میں پہنچا یہ حبیب نجار صاحب یاسین. دیکھتا کیا ہے، ایک طرف 3 ہیں اور دوسری طرف سارا شہر ہے. ایک طرف وہ 3 اجنبی ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہماری دعوت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک طرف وہ 3 نبی کھڑے ہیں، دوسری طرف سارے کھڑے ہیں، پیر فقیر کھڑے ہیں، سید بزرگ مولوی سارے نمبردار کھڑے ہیں. یہ بندہ وہاں شہر کے چوک میں پہنچا، کھڑا ہو گیا. اس نے نبیوں کی بات سنی. نبی کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جس پہ خود موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جسے خود بھوک لگ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو سو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو بھول جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو خود پیدا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو بیمار ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جس کے ماں باپ ہوں وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو خود پریشان ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو خود دکھ اور تکلیف میں پھنس جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا. نبی یہ دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کوئی الہ نہیں، کوئی نبی الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، علی الہ نہیں، پیر الہ نہیں، فقیر الہ نہیں، الا اللہ. الہ کے الہ اللہ ہے جو موت سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، بیماری سے بھی پاک ہے، تھکنے سے بھی پاک ہے، بھولنے سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، خاندان سے بھی پاک ہے، رشتہ داروں سے بھی پاک ہے. اکیلا اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. حبیب نجار نے ان کی بات سنی، پھر دوسری پارٹی کی بات سنی. دوسری پارٹی کیا کہہ رہی تھی؟ ہم باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے. یہ دوسری پارٹی، ہم باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پیروں کو نہیں چھوڑ سکتے. تب بھی اس پارٹی کا یہی بیانیہ تھا، آج بھی اس پارٹی کا یہی بیانیہ ہے. ہم باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. جی حبیب نجار بڑا سمجھدار تھا. اگر آج کے زمانے کا کوئی بندہ ہوتا نا تو کہتا یہ 3 ہے اور اس طرف سارا شہر ہے، مولوی بھی ادھر، پیر بھی ادھر، جینٹل مین بھی ادھر، جج بھی ادھر، وکیل بھی ادھر، تھانے دار بھی ادھر، بادشاہ بھی ادھر، ملک بھی ادھر، سردار بھی ادھر، چودھری بھی ادھر. تو یہ کیا کرتا؟ ہمارے لوگ ہوتے کہتے زیادہ ادھر ہے بس وہی ٹھیک ہوں گے، زیادہ ادھر ہیں وہی ٹھیک ہوں گے. حالانکہ قرآن نے قانون بیان کیا، حق والے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی گزر گئے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک سارے نبی تبلیغ کر کے چلے گئے. ہر دور میں حق والے تھوڑے تھے، تھوڑے ہیں اور تھوڑے رہیں گے. جی لیکن یہ سمجھدار تھا، اس نے اکثریت کو نہیں دیکھا، اس نے بات کو سوچا، سنا، یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں یہ، سبحان اللہ. اور بندہ جب یہ سوچنے لگ جائے نا تو اس کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے. اور جب وہ سوچنے کے لیے تیار نہ ہو، جب وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کو اللہ کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں کرتا. یہ سوچنے لگ گیا
ان کی بات تو ٹھیک ہے، نذرانہ بھی نہیں مانتے، شکرانہ بھی نہیں مانتے، خیال کرو ہمارے مولوی تو فیس کے بغیر نکاح نہیں پڑھاتے. تو حبیب نجار کہہ رہا ہے ہمارے مولوی تو فیس کے بغیر نکاح نہیں پڑھاتے، جنازہ نہیں پڑھاتے، بچے کے کان میں اذان نہیں دیتے، ہر چیز کا ٹیکس رکھا ہوا ہے، پیدا ہو تو تب بھی ٹیکس ہے، شادی ہو تو تب بھی ٹیکس ہے، فوت ہو جائے تو تب بھی ٹیکس ہے. خیال کرنا ذرا، میں نہیں کہہ رہا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلیل الخیرات میں یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے یہ مولویانہ ٹیکس لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. حبیب نجار بھی کہتا ہے ہمارے پیر تو مولوی تو بغیر ٹیکس کے کوئی کام نہیں کرتے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نذرانہ بھی نہیں چاہیے، شکرانہ بھی نہیں چاہیے، ہدیہ بھی نہیں چاہیے، فیس بھی نہیں چاہیے، تنخواہ بھی نہیں چاہیے، عہدہ کرسی بھی نہیں چاہیے، ہماری بات مان لو، لا الہ الا اللہ تفلحو. توحیدی بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حبیب نجار کو مسئلہ سمجھ آ گیا، سچا توحیدی بن گیا، سیدھا جا کے کھڑا ہوا نبیوں کے سامنے، سبحان اللہ، نبیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او میری قوم والو، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. یہ اللہ کا ولی ہے، قرآنی ولی ہے. آؤ اس ولی کی تقریر سنو، اس کا عقیدہ سنو ذرا، اور سورہ یاسین کا پیغام سمجھو. اللہ نے سورہ یاسین میں پیغام کیا دیا ہے. اس بندے نے وہاں کھڑے ہو کر تقریر کی، ابھی 2 منٹ پہلے مسلمان ہوا ہے، ادھر کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، اللہ کو وہ تقریر اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی تقریر کو قرآن بنا دیا اور اس کے تذکرے کر دیے قرآن میں، اور قرآن کے دل سورہ یاسین میں. اس نے تقریر کیا کی ہے؟ حالانکہ مولوی نہیں، مفتی نہیں، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، ابھی توحیدی بنا ہے، لیکن اس کے بول اللہ کو اتنے پسند آئے. کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں، الَّذِي فَطَرَنِي، جس اللہ نے مجھے ایک قطرے سے انسان بنایا ہے. توحیدی کا عقیدہ سن. توحیدی کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے. مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہتا ہے او میری قوم والو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، مجھے لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اللہ ہی کی عبادت کروں گا. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور لوگوں عبادت صرف اکیلے اپنے رب کی کرو. ادھر اللہ کہتا ہے فاعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی اس کے لیے خالص کر کے. قرآن بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز میں ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مصیبتوں میں مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگیں گے. یہ توحیدی کا عقیدہ ہے، صاحب یاسین کا عقیدہ ہے. یاسین پہ ایمان پکا تب ہوگا جب عقیدہ ہوگا کہ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے. ہاں عبادت کہتے کسے ہیں؟ خیال کرنا، نظر نیاز عبادت، منت منوت عبادت، چڑھاوا عبادت، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، طواف عبادت، زکوٰۃ عبادت، عشر عبادت، فطرانہ عبادت، غائبانہ پکار عبادت. یہ ساری عبادتیں ہیں. یہ عبادتیں اللہ کے لیے ہوں تو ایمان ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوں تو شرک ہے. سجدہ اللہ کا ایمان ہے، قبر کا
شرک ہے. غائبانہ اللہ کو پکارنا یا اللہ مدد یہ ایمان ہے. کسی اور کو غائبانہ پکارنا یا پیران پیر مدد, یا پیر بابا مدد, یا علی مدد, یا حسن مدد, یا حسین مدد, یا بی بی فاطمہ الزہرا مدد, یا رسول اللہ مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا لات مدد, یا منات مدد, یا عزا مدد, یا حبل مدد, یا ود مدد, یا سوا مدد, یا یغوث مدد, یا یعوق مدد, یا عیسیٰ مدد, یا مریم مدد, یا عزیر مدد. اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ پکارنا یہ شرک ہے, اس لیے کہ پکار عبادت ہے اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے. اسی طرح نظر, نیاز, منت, منوت, چڑھاوا یہ بھی عبادت ہے. عبادت اللہ کی کرنی ہے. دلیل دیکھو توحیدی کی, کہتا ہے فطرنی. توحیدی نے دلیل بڑی پکی دی, کہتا ہے میں عبادت اللہ ہی کی کروں گا, اللہ کے سوا ان نبیوں کی عبادت بھی نہیں کروں گا. یہ جو نبی میرے سامنے کھڑے ہیں ان نبیوں کی عبادت بھی نہیں کروں گا, صرف اللہ ہی کی کروں گا. کیوں؟ کہتا ہے فطرنی, مجھے میری ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے انسان بنانے والا اکیلا کون ہے؟ تو جب مجھے میری ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے انسان بنانے والا اکیلا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ سورہ مومنون, سورہ حج میں اللہ نے اس کی تفصیل کی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. سبحان اللہ. قوم والے آ گئے, کچھ مولوی آگے آ گئے, کچھ دانشور آ گئے. انہوں نے کہا حبیب نجار تو باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے, جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں آئندہ تو ان کو نہیں پوجے گا. بتانا اپنا عقیدہ, واضح کرنا اپنا عقیدہ. حبیب نجار کہنے لگا او میری قوم والو اتخذ من دونہ آلہہ, کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا الہ بنا لوں؟ کیا میں اللہ کے علاوہ ان قبروں والوں کو اپنا الہ بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر, اگر میرا رب مجھے نقصان دینا چاہے تو یہ سارے مل کے مجھے اس نقصان سے بچا نہیں سکتے, اور اگر میرا رب مجھے نقصان نہ دینا چاہے تو یہ سارے مل کے بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ نفع کے مالک بھی نہیں ہے, نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون, اگر مجھے میرا رب پکڑ لے تو یہ مجھے میرے رب سے چھڑا بھی نہیں سکتے. توحیدی کا عقیدہ یہ ہے کہ رب سے کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا. یہ اللہ کے ولی کا عقیدہ ہے. لوگوں نے کیا کہا, خدا دے پکڑے چھڑائے محمد, محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ توحیدی کہتا ہے لا ینقذون, اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. قرآن کا عقیدہ یہ ہے, اس ولی کا عقیدہ یہ ہے ولا ینقذون, مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا. آگے چلنا میرے عزیز. انی اذا لفی ضلال مبین. سبحان اللہ, ولی بڑا پکا ولی ہے, فتویٰ لگا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اور ٹھیک ہے مسئلہ بیان کرو لیکن فتویٰ نہ لگاؤ, لیکن ولی فتویٰ لگا رہا ہے. ولی کہتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا کہے, کسی اور کو داتا کہے, دستگیر کہے, کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے, تو سن لو لفی ضلال مبین, ایسا شخص کھلا کافر ہے, ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ اکبر. مختصر کرنے لگا ہوں. قوم والے اس پہ حملہ ور ہو گئے. اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون. قوم والوں نے حملہ کر دیا, سب اکٹھے ہو گئے, سب نے مل کے اس پہ حملہ کر دیا, اس کو پتھر مارنے شروع کر دیے. سبحان اللہ.
پتھر کھا رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، یہ توحید کا کلمہ زبان پہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ اتنے پتھر لگے سے کہ پتھروں کے اندر یہ دب گیا اور اسی جگہ پہ شہید ہو گیا، ادھر ہی شہید ہو گیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، نمازی کوئی نہیں، روزے دار بھی کوئی نہیں، لمبا چوڑا حاجی بھی کوئی نہیں، اور اس کو مسلمان ہوئے ایک دن بھی ابھی نہیں گزرا، 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا، تو اس کی کون سی نیکی تھی کہ اس نے اتنی عجیب نیکی کی ہے؟ ادھر اس کی روح نکلی نا، ادھر اس کی روح نکلی بدن سے، اللہ نے فرشتوں کو کہا جنت کے 8 دروازے کھول دو، میرا مہمان آ رہا ہے، جس دروازے سے اس کا دل چاہے میری جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کی نیکی کیا تھی؟ خدا کی قسم وہ نیکی اللہ کی توحید بیان کرنا ہے، وہ نیکی اللہ کی توحید بیان کرنا ہے۔ حضرت آسیہ کے واقعے میں غور کر ذرا، جادوگروں کے واقعے میں غور کر، توحید کے لیے 5 منٹ غیرت بندہ دکھائے، یہ 5 منٹی توحید کی غیرت 1000 حج کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، شہید ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، ان ظالموں نے کیا کیا، ایسے شہید کیا، شہید کر کے اس کے بدن پر انہوں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی، اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل گئیں، اس کے بدن پہ وہ چھلانگیں لگا رہے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جا جنت میں۔ اب سوال ہے جنت میں کیا چیز داخل ہوئی ہے؟ بدن تو ان کے پاؤں کے نیچے ہے زمین پر، جنت میں کیا چیز گئی ہے؟ اگر تو اسے سمجھ لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولویوں نے خامخواہ جھگڑا ڈالا ہوا ہے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، شہید قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، قرآن میں غور کرنا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ ادھر شہید ہوا، ادھر اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جا۔ اب سوال ہے، پوچھ تو ذرا مولویوں سے، اور بتاؤ نا، اس کا بدن تو لوگوں کے پاؤں کے نیچے رگڑے کھا رہا تھا، اس کے پاؤں، اس کا بدن تو لوگوں کے قدموں کے نیچے کیما کیما ہو رہا تھا، اللہ نے جنت میں کس چیز کو داخل کیا ہے؟ جواب آئے گا جنت میں روح داخل ہوئی ہے۔ جنت میں کیا داخل ہوا ہے؟ روح داخل ہوئی ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ زندہ، لیکن وہ زندگی قبر کی نہیں، وہ زندگی جنت کی ہے۔ وہ زندگی کہاں کی ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی زندہ کدھر؟ جنت میں۔ شہید زندہ کدھر؟ جنت میں۔ مومن زندہ کدھر؟ جنت میں۔ ہم زندگی مانتے ہیں جنت والی، اور وہ زندگی مانتے ہیں قبر والی۔ تم بتاؤ اچھی زندگی جنت کی ہے یا قبر کی ہے؟ اصل حیات یہ ہے، دھوکہ دیتے ہو، یہ حیات نہیں مانتے جی۔ ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک آج بھی اپنی قبروں میں اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں جس طرح ان کو رکھا گیا تھا۔ نبیوں کے بدن کو کوئی چیز چھیڑ چھاڑ نہیں سکتی، یہ میرے اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر ہے۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، اللہ اکبر، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ قرآن بار بار اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، جگہ جگہ یہ بات سمجھا رہا ہے، نبیوں کا پیغام سنا رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحیدی بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل اور استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر پیر کو یہاں درس ہوتا ہے، خود بھی آئیں، ساتھیوں کو بھی دعوت دیں۔ ایک اور اعلان بھی سن لیں، اور صرف اعلان نہیں، میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے۔ پرسوں یعنی بدھ والے دن 16 تاریخ مغرب کی نماز کے بعد
بیت المکرم ضلع ٹیکس جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں پر مغرب کی نماز کے فوراً بعد حضرت مولانا علامہ احمد جمشید خان صاحب کا بیان ہے. دیر نہیں کریں گے، نماز کے بعد تلاوت ہوگی اور جلدی ہم ان کا بیان شروع کروائیں گے. اس لیے آپ سب ساتھی انشاءاللہ مغرب کی نماز وہاں بیت المکرم میں پڑھیں گے اور اس کے بعد اس پروگرام میں شرکت کریں گے. آپ کے لیے ہم ضیافت کا اہتمام بھی کریں گے، آپ ہمارے مہمان ہوں گے. تو سب ساتھی آئیں گے نا انشاءاللہ؟ باقی ساتھیوں کو بھی دعوت دیں گے یا نہیں دیں گے؟